ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ اور صدر مفتی جامعہ نظامیہ، اور آپ بانی ہیں ابو الحسنات ریسرچ سینٹر کے۔ مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا اولاد کی پرورش کے سلسلے میں، اس سے متعلق بہت سے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اولاد کی پرورش کے سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بنیادی بات میں اس سلسلے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن وتلاوۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اے لوگو تم اپنے بچوں کی تربیت تین باتوں پر کرو۔ تین بنیادی باتیں ہیں جن کو تربیت میں ہر سرپرست کو ملحوظ رکھنا ہے، ہر باپ کو، ہر ماں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں بساؤ۔ نمبر دو، ان کی اہل بیت، ان کی ذریت، ان کی آل، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں بساؤ۔ نمبر تین، قرآن کریم کی قرات اور تلاوت انہیں سکھاؤ۔ دیکھیے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کا نصاب ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسے ہم دنیاوی کسی اسکول میں بچوں کو شریک کرواتے ہیں تو درجہ بدرجہ ان کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ تین چیزوں کی ترتیب ہمیں کسی دنیا کے ماہر تعلیم نے نہیں بتائی ہے، خود اس ہستی نے بتائی ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی بچوں کی تربیت کرنا چاہو اور انہیں کامیاب بنانا چاہو، انہیں بہترین شہری بنانا چاہو، ان کو ملک کا بہترین وفادار بنانا چاہو، قوم ملت کے لیے بہترین امن کا پیکر اور سفیر سلامتی بنانا چاہو، تو تین باتوں کو ترتیب بار تم ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ سب سے پہلے تو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا سبق سکھاؤ، ان کے اہل بیت اطہار کی محبت کا سبق سکھاؤ۔ نمبر تین، اللہ کا کلام قرآن مجید انہیں پڑھنا سکھاؤ۔ تو یہ تربیت کے بنیادی طور پہ جو امور بتائے گئے ہم ان کو یاد رکھیں، اور یہ سکھانے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم زبان سے کہیں گے تو کیا سیکھیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن عملاً ہم بھی اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو جاری کر لیں۔ عام طور پر ہم بچوں کو کہتے ہیں بھی تم یہ کرو اور خود عمل نہیں کرتے تو کیسے کریں گے؟ اس لیے ماں اور باپ اپنے طور پر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں تو اللہ ان کی پرورش سے نشو و نما پانے والی اولاد کو بھی نہایت ہی خوش خصال بنائے گا، انتہائی باکردار بنائے گا۔ تو تعلیم و تربیت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ماں کی آغوش سب سے پہلی درسگاہ ہے، اس لیے ماں اگر بہتر ہوگی تو تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے نکاح کے موقع پر ہی خیال کرو نوجوانوں کہ تم اپنی نسل کے لیے کس کو ماں بنانے والے ہو، اس کا کیریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کا جائزہ لو۔ ظاہری چیزوں کی تشریح توضیح تو ہوتی ہے، لیکن اصل میں انسانیت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے، اس کو پہلے آپ پرکھنے کی کوشش کرو۔ اس معیار پر اتر گئی تو الحمدللہ پھر آپ اس کو اپنی رفیق حیات بنا لو، پھر اللہ تعالیٰ نسل دے گا تو وہ خود بھی اپنا پاکیزہ دودھ پلا کر اس کی نشو و نما کرے گی، حیادار بنائے گی۔ جتنی شخصیتیں صحیفہ عالم پر نمایاں نظر آ رہی ہے، ان کے کردار کو پاکیزہ بنانے میں ان کی مقدس ماؤں کا بنیادی رول اور کردار رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب، ہماری ایک بہن نے جنہوں نے پٹنہ سے سوال کیا تھا کہ چادر جو چڑھائی جاتی ہے وہ اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اس کی کیا اہمیت ہے، جو درگاہ پہ چادر چڑھاتے ہیں؟ جی اچھا، چادر کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں جی۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں زیارت قبور کا حکم فرمایا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہمیں زیارت کرنی ہے اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو ان آداب میں یہ ہے کہ ہم جب ان کی قبر پر جائیں، مزار پر جائیں، تو شریعت کے پورے تقاضے ملحوظ رکھیں اور اپنے دل کو کدورتوں سے پاک رکھیں، اخلاص کے ساتھ جا کر
پائنتی سے جانا زیادہ بہتر بتایا گیا ہے، اور بالکل سینے کے مقابل کھڑے رہ کر ہم سلام کریں، اور اس کے بعد جو ہم سے ہو سکتا ہے قرآن کریم کی سورت، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا قل واللہ شریف کی سورت ہو اور درود پاک ہو، پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح پرفتوح کو ایصال کریں۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ سے وہاں دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں ملتی ہے، اور ان کی قربت کی وجہ سے وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو اب عام طور پر عام قبور میں، اولیاء کرام کی قبور میں ایک فرق ہو تاکہ عوام الناس ان کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں حاضری دے سکے، اس کے لیے یہ چادر پیش کرنے کا رواج پڑا ہے۔ اب بنیادی طور پر عہد صحابہ میں یہ طریقہ تو تھا نہیں، لیکن بعد میں عوام الناس میں اہل علم کا، اہل روحانیت کا ظاہری اعتبار سے جیسا مقام ہے، بعد وفات بھی ان کے مزارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص جو کرم ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان کے طور پر یہ چادر کا، یہ محبت کے پھول پیش کرنے کا رواج پڑا ہے، جو شرعاً جائز و مستحسن ہے۔ اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، جائز و مستحسن ہے۔ اس کی ضرورت صاحب مزار کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ وہاں ان کو جنت کا جوڑا پہنایا جا چکا ہے۔ تو یہ مزار پر جو چادر پیش کی جاتی ہے، یہ صاحب مزار کے احترام کو لوگوں کی نظروں میں نمایاں اور اجاگر کرنے کے لیے، ورنہ بنیادی طور پر ان کو تو حدیث پاک کی روح سے یہ بتایا گیا کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے اور فرشتے جب آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، تو ان سے جب سوالات کرتے ہیں تو ہر سوال کا صحیح وہ جواب دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہا اور کامیاب ہو چکا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ان کی قبر میں تم کیا کرو، جنت کا بستر بچھا دو اور ان کو جنت کا جوڑا پہنا دو، اور ان کی قبر کو وسیع کر دو اور جنت کا دروازہ قبر میں کھول دو۔ تو اب تک دنیا میں ایک محدود عالم میں یہ رہا کرتے تھے، اب ایک محدود عالم سے غیر محدود کائنات میں وہ جا بسے ہیں۔ قبر کی جو منزل ہے، ہمیں تو ایک تاریک گھر نظر آتی ہے، مگر حدیث رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے مومن کے درست جوابات دیے جانے کے بعد تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے اور نور سے اسے بھر دیا جاتا ہے، اور ساری حدیں ختم کر کے جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، اور قبر کو جنت کا حسین باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور آپ 2 گز زمین میں کسی کو اتار کر آئے تھے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہاں پر وسعت کا یہ عالم ہے کہ جنت سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ جنت جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی دنیا میں اتنے بڑے محل میں کبھی رہتا ہے؟ کتنا بڑا بھی بلڈنگ اور کتنی بڑا بھی اس کا محل ہوگا، پیلیس ہوگا، لیکن آسمان زمین کی وسعت کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین میں ہی کسی گھر میں رہے گا، مگر ایک اللہ والا قبر میں جاتا ہے تو اس کو اتنا وسیع منظر دکھایا جاتا ہے کہ جدھر نظر دوڑاتا ہے اسی کا علاقہ، اسی کا محل ہے۔ تو جنت کا جوڑا پہنایا گیا، جنت کا بستر بچھایا گیا، جنت کی کھڑکی کھولی گئی، جنت کا باغ لگا دیا گیا، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو وہ ان پر اللہ کا اندر کرم ہو رہا ہے۔ تو عام لوگوں میں، ولیوں میں جو فرق ہے، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مزارات پر چادر پیش کرنے کا طریقہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حوال میں لکھا ہے کہ وہ جب مزار شریف پر حضرت خواجہ غریب نواز کی پیش ہوئے تھے تو ان کو اس حاضری پر ایک سفید چادر جو مزار شریف سے متصل چڑھائی گئی تھی، وہاں کے خدمت گزاروں نے پیش کی، تو آپ نے اس کی قدر و منزلت کو یوں اجاگر کیا کہ آپ نے وصیت کی میرا جب انتقال ہو جائے تو اس کو میرے کفن میں شامل کر دینا، تاکہ یہ جو مزار سے مس چادر ہے اس کی برکت مجھے برزخ میں بھی ملے۔ اس طرح سے ایک بڑے امام جو توحید الہی کا درس دیے، دین اسلام کو آپ نے زندہ کیا، انہوں نے بھی اس چادر مبارک کا تذکرہ اپنے ارشادات کے ذریعے سے بتایا ہے، اور ان کے احوال میں بھی اس کا ذکر مبارک ملتا ہے، تو لہذا قدیم ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ محفل سما کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بزرگان دین کے مزاروں پر جو قوالیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی سے متعلق ہمارا یہ سوال ہے کہ اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک سماع کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہر ایک سلسلے کے بزرگ کا علیحدہ ذوق ہے۔ جی اصل میں سماع تو سننے کو کہتے ہیں،
اللہ کا کلام سنیں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا کلام سنیں، اللہ اس کے رسول کی شان و عظمت میں کہا گیا کلام سنیں، چاہے کلام وہ نثر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو، انتہائی توجہ اور غور سے سننا اور اس کے مفاہیم اور معانی کا ادراک کرنا، یہ سماع کہلاتا ہے اصل لغت کے لحاظ سے۔ اب سماع تو یہ اس معنی میں تو ہے، قرآن مجید میں ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن بھی انتہائی عظیم کلام ہے، اس کا سننا بھی سماع یعنی غور سے سننا ہے۔ فاستمعوا له وانصتوا، قرآن میں آیا کہ بغور سنو اور چپ رہو جب وہ قرآن پڑھا جائے۔ تو سماع لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن کے سننے کے لیے بھی آتا ہے، حدیث کے سننے کے لیے بھی آتا ہے، دین کی ہر بات کے سننے کے لیے بھی آتا ہے۔ مگر اب یہ اصطلاح میں مخصوص طریقے پر جو سماع کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سلسلے چشتیہ میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ سلسلے نقشبندیہ میں اس انداز کے سماع کا اہتمام تو نہیں ہے مزامیر کے ساتھ، لیکن یہ ایک بات ہم شہنشاہ نقشبند سے جو سنتے آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نہ ایکار می کنیم نہ انکار می کنیم، نہ ہم یہ کام خود کرتے ہیں نہ ہم اس کام پر انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک بزرگ کا ایک ذوق ہے، ہر ایک کا ایک اپنا وجدان ہے، ہر ایک کی طبیعت کا ایک رجحان ہے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کے اہتمام پر کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک ذوق ہے کہ بعض سلاسل میں اس کا ذوق ہے، بعض سلاسل میں ذوق نہیں ہے۔ سلسلے چشتیہ بہشتیہ میں اس کا زیادہ ذوق ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں مقصود اصل میں نہ مزامیر ہے نہ دف ہے، دراصل مقصود اس سے یہ ہے کہ جو کلام کہا جا رہا ہے اس سے مفہوم اور معنی لے کر حق تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کیا جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ کلام دراصل ایک وسیلہ ہے، مقصد اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک رسائی ہے۔ اس اہتمام کو بزرگان سلسلے چشتیہ نے روا رکھا ہے بطور خاص۔ دیگر سلاسل میں بھی جزوی طور پر اس کا اہتمام ملتا ہے، لیکن بہت ہی خصوصی ذوق کے ساتھ سماع کا اہتمام سلسلے چشتیہ بہشتیہ میں برسہ برس سے جاری ہے، جو ان کے آراس مبارکہ کے موقع میں اور ان کی جو یاد کی مجلسوں کے موقع پر بقا کیا جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تفصیلی گفتگو کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خصوصی پروگرام۔